عزیزان محترم، آج یہ شب علی اکبر کی آخری شب ہے، قاسم کی آخری شب ہے، اون محمد کی آخری شب ہے، تمام اصحاب اور بنی ہاشم کی آخری شب ہے۔ آج سب جمع ہوئے ہیں زہرا کے لال کو پرسہ دینے کے لیے، اور پرسہ اسے بھی دیا جاتا ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے۔ وقت کے امام وارث حسین پردہ غیب میں موجود ہیں۔ مولا آپ کو حبیب کا پرسہ، آپ کو زہیر کا پرسہ، مولا آپ کو اون محمد کا پرسہ دیتے ہیں، مولا آپ کو ہلال کا پرسہ دیتے ہیں، مولا آپ کو زہیر ابن قین کا پرسہ دیتے ہیں، مولا آپ کو حبیب ابن مظاہر کا پرسہ دیتے ہیں، مولا آپ کو قاسم کا پرسہ دیتے ہیں، مولا آپ کو علی اصغر کا پرسہ دیتے ہیں، مولا آپ کو علی اکبر کا پرسہ، مولا آپ کو حضرت عباس کا پرسہ، مولا جو سید الشہداء امام حسین کا پرسہ۔ اے عزادارو، یقیناً امام وقت اس وقت کربلا کے میدان میں موجود ہوں گے اور کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے، کبھی جاتے ہوں گے۔ یہ شہزادی زینب کا خیمہ تھا، ادھر عباس کا خیمہ تھا، ادھر جو ہے امام حسین کا خیمہ تھا، ادھر علی اصغر کو تیر لگے، ادھر جو ہے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، ادھر عباس کے شان قلم ہوئے۔ اے عزادارو، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کربلا کے میدان میں کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے۔ عزادارو، یہ وقت بھی آ گیا کہ تمام بیویاں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، اے میرے لال کل علی اکبر سے پہلے قربانی دینی ہے، اے میرے لال کل قاسم سے پہلے قربانی دینی ہے۔ عزادارو، آخرکار یہ وقت بھی آیا کہ جناب اون محمد آتے ہیں اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے۔ آخرکار شہزادی زینب آئی اور آنے کے بعد کہا، بھیا میرے لال اون محمد کو اجازت دے دیجئے۔ عزادارو، اجازت ملی، اون محمد گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل میں آئے، اور ادھر حضرت عباس دیکھ رہے تھے، فنون جنگ سکھایا تھا، حضرت عباس دیکھ رہے تھے، ادھر سے کہہ رہے تھے مرحبا مرحبا کی ایک آواز آئی، آقا خبر لیجئے۔ اے عزادارو، امام حسین حضرت عباس دوڑے، ایک لاش کو امام حسین نے لیا، ایک لاش کو حضرت عباس نے لیا۔ میر انیس کہتے ہیں باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچوں کی برات آتی ہے۔ اے عزادارو، امام حسن اور حضرت عباس لائے، اور لانے کے بعد خیمے میں لاش کو رکھ دیا، لیکن شہزادی زینب دوسرے خیمے میں تھی، اور جناب فضہ گئی، اور جانے کے بعد کہا کہ شہزادی چلیے، آپ کے لال اون محمد آ گئے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا کہ نہیں، ہم نے بھیجا تھا کہ وہ میرے بھائی پہ قربان ہو جائے۔ کہا شہزادی چلیے دیکھ تو لیجئے۔ اب جو شہزادی آئی، اون محمد کو دیکھا، پیشانی زمین پر رکھ دیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، یہ قربانی میرے بھائی کی کام آئے۔ عزادارو، اب یہاں تک آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے جاتے رہے، پھر علی اکبر آ رہے ہیں، بار بار اجازت مانگتے ہیں۔ امام حسین نے کہا، اے میرے لال تجھے زینب نے پالا ہے، اور بس مختصر آپ تھکے ہوئے ہیں۔ کہا کہ زینب نے پالا ہے، میرے لال جاؤ پھوپھی سے اجازت لو۔ جب شہزادی کے پاس آئے تو کہا کہ ماں سے اجازت لو۔ ماں نے کہا، اے میرے لال تمہیں پھوپھی نے پالا ہے۔ اب دیکھیں شہزادی زینب علی اکبر کو جوان کر کے کربلا کے میدان میں لائی، اور حضرت عباس یہ استاد تھے فنون جنگ، علی اکبر کو حضرت عباس نے سکھایا۔ حضرت عباس فنون جنگ کے استاد،
تو ایک مرتبہ بیویوں نے یہ کہا کہ میرے لال مصنوعی جنگ کرو، دیکھیں کہ میرا بیٹا علی اکبر کس طریقے سے جنگ کر رہا ہے۔ مصنوعی جنگ تھا، مصنوعی عباس استاد تھے۔ تمام بیویاں جو ہے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، خیمے میں بیٹھے ہوئے دور اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا کہ علی اکبر تم نیزہ اٹھاؤ اور آگے بڑھو۔ فنون جنگ سکھا رہے ہیں حضرت عباس، آگے بڑھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ بیٹا اکبر اب تم جو ہے روکنا، ہم نیزہ اٹھاتے ہیں۔ اور ادھر جو ہے حضرت عباس نے نیزے کو اٹھایا، فضا دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا عباس بس۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ زینب کو غش آ گیا، علی اکبر کی طرف اٹھتا ہوا نیزہ نہیں دیکھ سکتی۔ میں کہوں گا بی بی یہ مصنوعی جنگ تھا، آپ نے برداشت نہیں کیا، کربلا کے میدان میں کیسے برداشت کیا؟ اسی لیے یہ ہے شیخ جعفر ششتری لکھتے ہیں، دیکھیں بیٹے کا غم جو ہے ایسا ہے، بیٹے جوان بیٹا، اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ جب امام حسین جوان بیٹے کے پاس پہنچے تو شیخ جعفر ششتری لکھتے ہیں کہ شہزادی زینب بھی آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا ذہن جو ہے شہزادی زینب کی طرف بھی ہو جائے، ہے نا، اس لیے کہ جوان بیٹے کا عذاب۔ اور اب آپ دیکھیں کہ علی اکبر میدان میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، ایک برچی علی اکبر کے سینے پہ ایسے لگی، گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ جب گھوڑے سے زمین پر گرے اور آواز دے رہے تھے تو بوڑھا باپ کتنی جلدی کر رہا تھا، امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو کیا منظر دیکھا، سینے میں برچھی ہے، زانو کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا، برچھی کھینچی۔ اب خیمے کی طرف رک کر کے آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ۔ بوڑھا باپ اور جوان بیٹا ہے، ہر ایک کی لاش کو امام حسین نے اٹھایا لیکن کبھی کسی سے مدد نہیں لی، لیکن جوان بیٹے کے پاس آئے تو کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ ہاں عزادارو، آخرکار یہ بھی وقت آ گیا کہ جب تمام اصحاب اور بنی ہاشم شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں ہے۔ امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ جب یہ کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام حسین آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بہن زینب بچے کو لاؤ۔ امام حسین لے کر آئے میدان میں۔ آنے کے بعد امام حسین نے کہا لم تنظرونی الی ولدی کیف یتلظی من العطش، اے دشمنوں تم دیکھتے نہیں کہ میرا بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے۔ آج شب عاشورہ ہے، بس تصور کافی ہے نا، اگر تھوڑا پڑھے تصور کافی ہے کہ دیکھتے نہیں کہ میرا بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے۔ یتلظی جو عربی میں ہے، اس کی 3 کیفیتیں ہیں، علماء نے بیان کیا۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو مچھلی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اوپر اور نیچے اچھلتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اوپر نیچے اچھلے، بلکہ زمین پہ کروٹ بدل کر رہ جاتی ہے، یہ دوسری کیفیت ہے۔ اور تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں کہ اوپر نیچے اچھلے، اتنی طاقت بھی نہیں کہ زمین پہ کروٹ بدلے، بلکہ صرف شدت عطش کی بنا پہ منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ بس یہی حال معصوم علی اصغر کا تھا، شدت عطش کے بنا پہ کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے۔ ہاں عزادارو، ادھر جو میرے ساتھ نے کہا آئینہ حرملہ یقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھدا، مظلوم حسین کا بازو چھدا۔ اب آپ دیکھیں کہ امام حسین جب علی اصغر کو لے کر چلے تو ایسے موقع پہ امام حسین نے کسے یاد کیا؟ اللہ سے کچھ نہیں کہا، ماں کو بھی نہیں یاد کیا، باپ کو بھی نہیں یاد کیا۔ کیا کہا؟ اے شیعو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے
تو دیکھتے کہ ہم علی اصغر کے لیے کس طریقے سے پانی کا سوال کر رہے تھے، اور امام حسین ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میت دفن کر دیتے ہیں تو اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے قبر پہ، لیکن پانی کہاں؟ امام حسین قبر علی اصغر پہ بیٹھ کے اتنا روئے کہ قبر آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اور آپ بھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا عزیز اولاد مر جائے تو جو باپ ہوتا ہے دفن کرنے کے بعد قبر پہ بیٹھ کر روتا ہے، اور اس کے وارث دوست احباب ہوتے ہیں جو قبر سے اٹھاتے ہیں، جدا کرتے ہیں۔ لیکن امام حسین قبر علی اصغر پہ بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ کون ہے کہ جو امام حسین کو سہارا دے؟ یہ عزادارو، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب دفن کرتے ہیں تو اوپر لکڑی وغیرہ رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خاک چہرے پہ نہ پڑے، تخت رکھتے ہیں۔ لیکن ہائے علی اصغر کی چاند سے چہرے پہ امام حسین نے خاک ڈالا۔ امام حسین نے کہا، اے میرے شیعو، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو چاند سے چہرے پہ ہمیں خاک نہ ڈالنی پڑتی۔ آزادارو، آخرکار یہ بھی ہوا کہ ہر ایک شہید ہو گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام تنہا ہے، اب کوئی نہیں ہے۔ اب خود امام حسین آتے ہیں، اور آنے کے بعد شہزادی سے کہتے ہیں، بہن زینب پرانا لباس لاؤ۔ شہزادی پرانا لباس دیتی ہے، امام حسین سے بیتن کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا، یہ بہن زینب تم میرے ساتھ چلو سید سجاد کے خیمے میں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جب باپ بیٹا سے جدا ہو تو کوئی تو ہو جو دل کو سہارا دے۔ آئے امام حسین سامنے کھڑے ہو گئے، کہا، میرے لال سید سجاد، میں جنگ پہ جا رہا ہوں۔ سوال کیا کہ بابا حبیب کہاں ہیں، زہیر کہاں ہیں؟ بتایا کہ سب میدان میں گئے، قتل ہو گئے۔ اب یہاں تک کہ سوال کیا کہ بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ دیکھیں امام حسین کو جو ہے بھائی کا داغ معلوم تھا۔ اب امام حسین نے کیا کہا؟ صرف یہی کہا، یہ میرے لال بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ عزادارو، شہزادی زینب نے سید سجاد کو سہارا دیا تھا اور دے کر جو ہے بٹھایا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ سید سجاد جو خود سے بیٹھ نہ سکتا ہو، 11 محرم کو اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق۔ ہاں عزادارو، امام حسین رخصت ہوئے، آئے، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، شہزادی آئیں، اور آنے کے بعد شہزادی نے کہا، بھیا حسین، آج زینب آپ کو سوار کرائے گی۔ ہاں عزادارو، شہزادی زینب نے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب امام حسین نے ہر ایک کو خدا حافظی کہا، آخری سلام کیا، زینب آخری سلام، فضا آخری سلام۔ اے حسین کا گہوارہ جھلانے والی فضا، اب حسین جو ہے موت کے گہوارے میں جا رہا ہے۔ لیکن ایک فکرہ شہزادی زینب نے کہا جو 21 رمضان کو وصیت کی تھی مولا علی نے، کہا، بھیا حسین، ایک مرتبہ آپ اپنے گلے کو بڑھا دیجئے آگے۔ امام حسین نے گلا آگے بڑھایا، شہزادی نے بوسہ لیا۔ سوال کیا کیوں؟ کہا کہ اماں نے وصیت کی تھی آخری وقت کہ جب تیرا حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ لے لینا۔ تو شہزادی سے کہا امام حسین نے، اے بہن زینب، ذرا بازو سے رضا ہٹائیے۔ رضا کو ہٹایا، امام حسین نے بوسہ لیا۔ کہا، بھیا کیوں؟ کہا، بابا نے آخری وقت وصیت کی تھی، اے میرے لال حسین، جب بہن سے آخری رخصت ہونا تو میری طرف سے بازوؤں کا بوسہ لے لینا۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے، اور آنے کے بعد امام حسین نے کہا، دیکھو مجبور نہ سمجھنا ہمیں، حملہ کیا، فرات تک پہنچے،
کہا کہ ہمیں مجبور نہ سمجھنا، لیکن دیکھیں جتنے پیاس کے اسباب ہوتے ہیں سب جو ہے بیک وقت کربلا میں جمع ہو گیا تھا، یعنی رات بھر جگنے سے بھی پیاس لگتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام پوری رات بیدار تھے، اور جب غش آ جائے، غش کے افاقے کے بعد بھی پیاس لگتی ہے، امام حسین کو کربلا کے میدان میں 3 مرتبہ غش آیا تھا، مقتل کا جملہ، کہ جب قاسم کو رخصت کر رہے تھے مل کر اتنا روئے، اور جب برابر کے بھائی کے پاس پہنچے، اور جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے، تو جب غش آ جائے، افاقہ ہو تو پیاس بہت لگتی ہے، امام کو غش آئے، جب انسان جو ہے گھوڑے سے چلے، سامنے سے ہوا آتی ہے تو پیاس لگتی ہے، ادھر جو ہے ہر شہدا آواز دے رہا ہے، امام حسین گھوڑے سے جا رہے ہیں، کبھی پیادہ جا رہے ہیں، تو جب ہوا چلتی ہے تو اس سے بھی پیاس لگتی ہے، لہٰذا امام حسین جو ہے دن بھر ایک لاش لے کر آ رہے ہیں، پھر آواز آتی ہے، پھر جاتے ہیں، پھر ایک لاش لے کر آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیاس کے اسباب ہوتے ہیں بیک وقت سب کربلا میں جمع ہو گئے تھے۔ اب امام حسین علیہ السلام تلوار کو نیام میں رکھا، بس آخری فقرہ پڑھ دی، تلوار کو نیام میں رکھا، اب جو ہے ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، ایک تیر امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ ایسا لگا کہ گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گرے۔ یہ آزادارو، آپ دیکھیں کہ یہ ملعون جب آگے بڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کس کی ہمت ہے کہ جو آگے بڑھ جائے، تو یہ ہوا کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے حسین مر گئے، کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی حسین زندہ ہیں، تو ایک مرتبہ شمر ملعون نے کہا کہ رکو ابھی ہم بتاتے ہیں کہ حسین ابھی زندہ ہیں یا نہیں، وہ ہمت تو ہے نہیں قریب جائے، دور سے ایک مرتبہ کہا لشکر سے کہ خیام حسینی پر حملہ کرو، جیسے یہ کہا خیام حسینی پہ حملہ کرو، ایک مرتبہ امام حسین نے کہنیوں کو بل لیا، اس کی طرف سے دیکھا، کہا ارے ملعون تو آخرت سے بھی جاتا ہے، کم سے کم دنیا میں تو جی لے۔ ہاں آزادارو، آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے ظالم حملہ کرنے لگے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، یہاں تک کہ شمر قریب آیا، شمر کہتا ہے انا جالس صدر الحسین، کہ میں جب حسین کے سینے پہ سوار ہوا، اس نے ایک فقرہ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے تھے، کہا میں نے جب غور سے سنا تو امام حسین کوئی نہیں، جناب ابراہیم کی طرح نوح کی طرح نہیں، بس ایک فقرہ کہا میرے پروردگار ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ آزادارو، اب کیا ہوا؟ اب یہ زلجنا ہے، ارد گرد گھوم رہا ہے، یہاں تک کہ تلواروں سے تیروں سے بچا بھی رہا ہے، اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، اب رنگین کرنے کے بعد کوئی نہیں ہے، رنگین کیا، رنگین کرنے کے بعد دوڑا، خیام حسینی تک پہنچا، اپنے پاؤں کو زمین پہ پٹکنے لگا، سکینہ نے کہا پھوپھی اماں بابا آ گیا، زینب نے کہا اے بیٹی کیسے پہچانا، کہا سواری آئی ہے، اب جو سکینہ باہر نکلی دوبارہ زلجنا کے پاؤں سے لپٹ گئی، اے میرے بابا کے رہوا، تو آیا ہے لیکن میرا بابا نہیں آیا، اے میرے بابا کے رہوا اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو پانی ملا یا نہیں۔ آزادارو، بس آخری فقرہ، یہاں تک کہ شہزادی ایک بلندی پہ آئی، کیا منظر دیکھا، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، شہزادی زینب نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا، بھائی کو نہیں پہچانا، غور سے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ 2 کبوتر ہیں جو فرات کی طرف جاتے ہیں، اپنے منکاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں، پھر فرات کی طرف جاتے ہیں، اپنے منکاروں میں پانی بھرتے ہیں، لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں۔ اب شہزادی زینب نے غور سے دیکھا، کہا حل انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے، ارے بھیا حسین، شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے لیکن یہ مصیبت نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے تجھے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یا حسین، یا حسین۔